الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اللہم دعا ہے خالق اکبر تمام مومنین کے دلوں میں جو حاجات شرعیہ ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے بالخصوص آج کا دن منسوب ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے نام۔ میرا اللہ جو بے اولاد ہیں اس شہزادے کے صدقے میں ان سب کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ میرا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے جرم قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ میرا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما۔ میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے میں حقیر کے ذمے حاضرین کے ذمے جس نے جو بھی دعا لگائی میرا اللہ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ و شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان بالخصوص آج 5 اگست برسی ہے شہید عارف الحسینی صاحب قبلہ کی، میرا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ جہاں جہاں بھی ذکر امام مظلوم کربلا ہو رہا ہے ہر جگہ کو، ہر امام بارگاہ کو، ہر جلوس کو، ہر مجلس کو، ہر عزادار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرا اللہ عزاداری کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ میرا اللہ شاہ صاحب کی نواسی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ نوروز بھائی نے اپنی صحت یابی کے لیے کہا، میرا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور بھی جو مومنین بیمار ہیں میرا اللہ ان سب کی بیماری کو رفع دفع فرما۔ ہم سب کو دنیا میں حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما، مرنے کے بعد اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ قائم وقت حجت خدا امام وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صاحبان گرامیت و عاشقان رسول خدا محبان آل ابا عزاداران امام مظلوم کربلا عشر محرم الحرام کی آج 6ٹھی مجلس آپ صاحبان کے سامنے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم نے بڑے پیار محبت اطمینان کے ساتھ عالم اسلام کو پیغام دیا کہ تب تک مسئلے حل نہیں ہو سکتے کہ جب تک مسائل کو سمجھانے والے موجود نہ ہوں۔ اور پھر دیکھیے عزیزان گرامی قدر 1400 سال سے یہ جو مجالس، یہ جو جلوس، یہ عزاداری امام مظلوم کربلا ہو رہی ہے، ان مجالس کا مقصد، اس عزاداری کا مقصد بانیان کا یہ خرچ کرنا، ذاکرین علماء کا یہ گفتگو کرنا فقط اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مشن کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی۔ بھئی قربانی ہمیشہ مشن کے لیے دی جاتی ہے، اگر مشن نہ ہو تو کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تو وہ امام تھے، فرزند زہرا تھے، فرزند مرتضیٰ تھے، یقیناً ان کا جو مشن تھا۔ اور پھر دیکھیے کوئی ایسی بات تو تھی نہ کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد جو دین اپنی اصل حالت میں نہ رہا تھا، اس اسلام کی کو اصل حالت میں لانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور قربانی دینے کے بعد میرے آقا مولا حسین ابن علی نے اپنے خالق اکبر سے کٹے ہوئے امام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی، میرا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے وہ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ میرا اللہ میں نے اپنے جوانوں کی شہادتیں دے دی، یہاں تک اپنی بیٹیوں کی چادریں دے دی، اپنی بہنوں کی چادریں دے دی، اپنا سر دے دیا۔ میرا اللہ حسین سے کچھ اور چاہتا ہے؟
تو بتا حسین دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حسین تیرے دین کو یزید کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور اس کی ایک دلیل پیش کرتا چلوں کہ جب یہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک بازار شام اور ایک دربار یزید، کہ جب دربار یزید میں جناب زینب عالیہ، صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولن اللہم صلی، بی بی مخاطب سی یزید سے، یزید اپنی حکمرانی، اپنا تخت، اپنے تاج کے فضائل پڑھ رہا تھا، تو علی کی بیٹی نے کہا یزید تو ہماری حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ جانتا تھا علی کی بیٹی ہے، وہ جانتا تھا فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، پیغمبر اکرم کی نواسی ہے، کہا یزید کس تخت پہ تو ناز کر رہا ہے؟ عجب نہیں کہ وہاں پہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جناب فضہ کا تعارف کروایا ہو۔ میں دو جملے کہوں گا عظمت جناب فضہ پہ، مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی دو جملے سنائیے گا، میں ضرور کہوں گا۔ جناب سیدہ نے کہا کہ تو اس تخت و تاج کی، اس تخت و تاج پر ناز کر رہا ہے کہ جس تخت و تاج کی ملکہ جو حبش کی ملکہ تھی، اس تخت و تاج پر اپنے جوتے کو رکھ کر ہماری کنیزی میں آ کر یہ بتا رہی ہے کہ ان کے ماننے والے تخت و تاج کو پسند نہیں کرتے، ان کے ماننے والوں کے لیے تخت و تاج کچھ بھی نہیں۔ یزید میں تمہیں اپنا فضائل بناتی ہوں، میں اپنے فضائل تمہیں سناتی ہوں۔ کہا یزید اس بی بی نے یہ پیغام دے دیا ہماری کنیزی اختیار کر کے کہ بادشاہت سے بڑا مرتبہ بلند ہے اہل بیت کا کنیز ہو جانا۔ کہا یزید تو کس کس چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میں نے آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا، میں نے آپ کو قید کر لیا۔ کہا بس؟ علی کی بیٹی نے بتایا، کہا میں تجھے بتاؤں ہم کس کس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یزید تو اختیار کی بات کرتا ہے، تیرے پاس کیا اختیار ہے؟ بی بی نے کہا کیا تیرے پاس اختیار ہے کہ یہ جو کھڑکیوں سے ہوا آ رہی ہے، بڑے بیدار خدا آپ کو سلامت رکھے، کیا تیرے پاس یہ اختیار ہے کہ تو اس ہوا کو روک سکے؟ کہا نہیں میرے پاس یہ اختیار نہیں۔ کہا اچھا؟ بی بی نے کہا کیا تیرے پاس یہ اختیار ہے کہ تیرے سامنے یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے تو ان کی سانسوں کو روک سکے؟ کہا نہیں بی بی میرے پاس یہ اختیار نہیں۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا تو کتنا اختیار رکھتا ہے۔ اے یزید میں بتاؤں ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ علی کی بیٹی چاہے تو اس ہوا کو بھی روک سکتی ہے، ان کی سانسوں کو بھی روک سکتی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ نے لکھ دیا، روایت کے لفظ ہے کہ ابھی علی کی بیٹی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ علی کی بیٹی چاہے تو یہ ہوا کو بھی روک سکتی ہے، ان انسانوں کی سانسوں کو بھی روک سکتی ہے کہ کھڑکی سے ہوا آنا بند ہوئی، انسانوں کی سانسیں رک گئی، ان اونٹوں کے گلوں میں وہ جو گھنٹیاں بج رہی تھی رک گئی۔ یزید پریشان ہوا، کہا بی بی تو نے ابھی ان کو حکم تو نہیں دیا، یہ رک گئی۔ علی کی بیٹی بتانا چاہتی ہے کہ یزید تمہیں بتاؤں ہمارا اختیار کیا ہے؟ ابھی علی کی بیٹی نے حکم نہیں دیا۔ سوچ اگر علی کی بیٹی حکم دیتی تب کیا ہوتا؟ تو ہمیں اختیار بتا رہا ہے؟ خدا کی قسم بڑا ناز تھا جناب فضہ کو ان کی کنیزی میں آ کر، حبش کی ملکہ، لیکن
ناز کر رہی ہے. اور دیکھیے سورہ دہر کتنی شخصیات کی روٹیاں گئی تھیں آسمان پر. 5 پیغمبر خود نہ تھے, منت کے روزے پیغمبر نے رکھوائے. سورہ دہر پڑھ کے دیکھیے گا. وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب کسی بھی مفسر نے لے کے آؤ, اٹھا کے لے آؤ وہ کتاب جس میں کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ وہ جو مانگنے کے لیے پہلے دن مسکین, پھر یتیم, پھر اسیر. مجھے کوئی چھوٹی سے چھوٹے مفسر کی تفسیر دکھاؤ کہ کسی نے لکھا ہو کہ اہل بیت کے در پر وہ 3 دن مانگنے والے مکہ یا مدینے کے فقیر تھے. بھائی کوئی چھوٹے سے چھوٹے راوی کی روایت لے آؤ کہ وہ جو 3 دن مسکین بن کے آئے, یتیم بن کے آئے, اسیر بن کے آئے. پہلے دن افطار کا, میں بڑا مختصر کر, پہلے دن افطار کا وقت قریب آیا, دروازے پہ دق الباب ہوا, میں مسکین ہوں. ہر کسی نے اپنے اپنے آگے سے روٹی اٹھائی, فقیر کو صدقہ کر دیا. یہاں پہ کتنی ہستیاں تھیں؟ 5. علی تھے, سیدہ تھی, حسن تھے, حسین تھے, اور جناب فضا. جناب فضا نے بھی اپنے ہاتھ سے روٹی اٹھائی, سائل کو دے دی, خود پانی سے یا نمک سے افطار کیا. اب دوسرے دن پھر وہی وقت آیا, افطار کا وقت قریب آیا, آواز آئی یتیم, اٹھا کے دے دیا. تیسرے دن پھر آواز آئی مسکین, یعنی 3 دن وہ بیس بدل کر آتا رہا. سب لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ تھا جبرائیل. نہ بھی مجھے دکھ ہوگا اگر چپ رہے تو, سب نے لکھا وہ تھا جبرائیل. کوئی مکہ اور مدینہ کا فقیر نہ تھا. اللہ نے اہل بیت کے دروازے سے مانگنے کا طریقہ جبرائیل کو بھیج کر بتا دیا کہ ان کے دروازے سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے. جب تیسرے دن ان کے ہاتھ کی روٹیاں لے کر جانے لگا تو مڑ کر کہتا ہے اے محمد کی اہل بیت, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بول پڑا کہا او فرشتے تیرا شکریہ ان کے شایان شان نہیں, وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. میں اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو اللہ کا شکریہ ادا کرے وہ اور, اللہ جن کا شکریہ ادا کرے وہ اور. تو یہ جو آسمان پر عرش پر روٹیاں گئی تھی, ان میں جناب فضا کا بھی ایک جملہ اور کہتا تھا. جناب سلمان محمدی دروازہ سیدہ پر آئے اور آ کر کہا اے فضا کیا بتا سکتی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو جناب فضا نے کہا میں جاؤں گی. پریشان ہوئے جناب سلمان, حالانکہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے. کہا کیا آپ علی سے پہلے بھی جنت میں جائیں گی؟ کہا ہاں. کہا رسول اللہ سے پہلے بھی آپ؟ کہا سیدہ سے پہلے بھی؟ کہا ہاں سلمان میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی. اب جناب سلمان رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے. سوچا پہلے کہ علی سے پوچھتا ہوں, پھر کہا وہ جلال والے ہیں کہیں غصہ نہ کر دیں. بارگاہ رسالت مآب میں آئے. یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے, میں نے آج وہ جو آپ کی کنیز ہے نا, کنیز, یا رسول اللہ میں نے ان سے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا, تو انہوں نے کہا میں جاؤں گی. میں نے پوچھا کہ رسول سے پہلے؟ کہا ہاں. علی سے پہلے؟ ہاں. فاطمہ سے پہلے؟ کہا ہاں. کہا اچھا سلمان پریشان کیوں ہوتا ہے, جا کے فضا سے پوچھ لیتے ہیں. اب جناب سلمان محمدی رسول اللہ کے ساتھ جناب فضا کے پاس آئے. کہا فضا آپ نے یہ بات کہی, سلمان پریشان ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے کچھ دن پہلے جمعہ کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حشر کا میدان ہوگا, سارے انبیاء
انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ کب اللہ کا رسول آئے اور اللہ کا رسول جنت میں جائے تو ہم جائیں. یا رسول اللہ آپ اس انتظار میں کھڑے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ نے یہ جملہ مسجد نبوی میں کہا تھا کہ کب رسول اللہ آئے ہم جنت میں جائیں. آپ اس انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ کب فاطمہ کا ناکا آئے, فاطمہ جنت میں جائے. یا رسول اللہ بتانا کیا فاطمہ کے ناکے کی مہار فضا کے ہاتھ میں نہیں ہوگی؟ کہا ہاں فضا, وہ فاطمہ کے ناکے کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی. تو کہا یا رسول اللہ پھر جنت میں سب سے پہلے کون گیا؟ کہا فضا آپ. میرا دل چاہتا میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا چلوں, اگر مجھے کسی جوان نے چھیڑا تو پھر سنیے. خیبر میں کتنے دن جنگ ہوئی تھی؟ 40 دن. سنا ہے آپ نے؟ 39 دن کے احوال سے واقف ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ 39 دن کھا کھا کر تھک گئے اور اتنا لڑے ہیں 39 دن رسول اللہ کے جان نثار کہ نہ اپنا بٹن ٹوٹا نہ دشمن کا بٹن. اب 39ویں دن وہ اللہ کے رسول پریشان ہوئے. میرے اللہ کھلا کھلا کے تھک گیا ہوں. یہ جاتے ہیں وہ بڑک مارتا ہے, یہ بھاگ آتے ہیں. میرے اللہ میں کیا کروں؟ کہا حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں بلاتا کہ جس کے لیے ہم نے انبیاء کی یونیورسٹی میں یہ لیکچر دیا تھا کہ جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے, کوئی مشکل آئے تو مشکل کشا علی کو یاد کر لینا. اب پیغمبر اکرم نے یہاں کہا ناد علی, علی تھے مسجد میں. کوئی روایت نہیں بتاتی کہ علی ساتھ گئے تھے. اب علی تھے مسجد میں, فوراً کمبر سے کہا کمبر جی مولا جا جلدی سے میری تلوار لے آ. یہ علی کیا جلدی؟ کہا میرا بادشاہ مشکل میں ہے, میرا رسول پریشان ہے, جا جلدی سے تلوار لیا. اب جناب سلمان محمدی دروازے سیدہ کی طرف آئے, جا کے ابھی دہلیز میں دخل باب ہی کیا تھا کہ جناب فضا نے علی کی وہ تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور جناب کمبر کے سامنے اگر کہا یہ لے علی کی تلوار. کہا فضا میں پریشان ہو گیا, میں گھبرا گیا, میں پریشان ہو گیا. کہا کیوں بھائی کمبر کیوں پریشان ہو گیا؟ کہا میں لینے تلوار آیا ہوں لیکن تجھے کیسے پتا, تجھے کیسے پتا, تجھے کیسے پتا, تجھے کیسے پتا کہ علی کو تلوار چاہیے؟ کہا زیادہ باتیں نہ کرے, ادھر اللہ کا رسول پریشان ہے, اللہ کا رسول پریشان ہے. کہا فضا تجھے کیسے پتا؟ تو فضا نے پیغام دیا اے میرے بھائی کمبر یاد رکھنا, باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں اندر کی خریدیں اور ہوتے. اب میں نے بات شروع کر دی ہے تو اس کو اختتام پہ پہنچاؤں. اب علی علیہ السلام خیبر میں پہنچے, ادھر پیغمبر نے اعلان کیا علی کو دیکھ کر بھئی آج علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ بڑی بڑی داڑیاں, 39 دن سے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آج علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو خیر فرار ہوگا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں. پیغمبر نے کہا اس کو علم عطا کروں گا کہ جو. اب مجھے بتاؤ جس کو پیغمبر خیبر میں مرد نہ سمجھتے ہو, کیا پیغمبر اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ کہا اس کو علم عطا کروں گا کہ جو مرد ہوگا,
جو کرار ہوگا، جو خیر فرار ہوگا، جو محب خدا اور رسول ہوگا، خدا اور اس کا رسول اس کے ہاتھوں پر فتح چاہتے ہوں گے۔ یہ شرما شرما کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے سے کہتے رہے بھئی تیری داڑھی لمبی ہے، ہو سکتا تو یہاں پہ ایک جملہ شادی، یہ لوگ ہمارے علموں کی توہین کرتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ علم اس کو دوں گا۔ 39 دن لڑنے والے وہاں دیکھ رہے تھے، لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ شیعہ وہ اندر جاتے ہیں، ایک ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اس پہ فریرا کپڑا چڑھاتے ہیں، پنجا لگا کر باہر لے آتے ہیں، برآمد کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا خیبر میں پیغمبر نے خیمے سے علم برآمد نہیں کیا تھا؟ اب وہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ اعلان کیا علم اس کو دوں گا، پریشان تھے، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے مجھے، اندر سے بھی پریشان تھے کہ اگر بیچ دیا اس سے، اور وہ اتنا بڑا کمینہ تھا کہ وہ مارتا مورتا نہیں تھا، وہ جو خیبر میں وہ کھڑکی در کھول کے بیٹھا ہوا تھا نا مرحب، وہ مارتا مورتا نہیں تھا، وہ فقط بڑک مارتا تھا، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب 40ویں دن پیغمبر نے علی کو علم دیا، ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، پہلی جنگ ہے علی کی کہ جس میں علی نے اپنا تعارف اپنی ماں کے نام سے کروایا۔ پتہ ہے آپ ایک آپ کو بات کہتا تھا، وہ مرحب صرف اکیلا نہیں، اس نے کچھ نجومی بٹھا رکھے تھے جو آنے والے کی خصلتیں بیان کرتے تھے، فضائل ان کے بیان کرتے تھے، وہ بتاتے تھے اس سے بڑک مار بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اب ان نجومیوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہمارے سیارے ستارے وہ مل ہی نہیں رہی، کام ہی نہیں کر رہے، اور اس نے تعارف کروایا ہے اپنی ماں کے نام سے۔ مرحب کو علی نے بچنے کا طریقہ بتایا کہ مرحب یاد کر، تیری ماں نے تجھے وصیت کی تھی کہ ساری زندگی جس کے مقابلے میں جائے گا جیت کر آئے گا، لیکن خبردار کبھی حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ کبھی علی نے اس کی ماں کی وصیت یاد کروا کر اس کو بچنے کا طریقہ۔ اب وہ چونکہ اس نے کتنے مسلمانوں کو بغایا ہوا تھا، اس نے کہا یار اب میں ڈر جاؤں، ڈر بھی رہا تھا لیکن کہا نہیں میں مقابلے میں جاؤں گا۔ علی کے سامنے آیا، میرے مولا نے کہا کلمہ پڑھ لے معاف کرتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کتنے بڑے بڑے مسلمان ایسے تھے کہ جو علی کی تلوار کو دیکھ کر کہتے تھے یا علی ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ علی نے کہا تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے لڑنا ہے۔ علی نے کہا بھائی بچ جا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ علی تجھے زندگی دینا چاہتا ہے اور تو موت لینا چاہتا نہیں؟ کہا علی میں لڑوں گا۔ علی نے کہا پھر حملہ کر۔ خاندان بنو ہاشم نے کبھی بھی کسی پہ چھپ کر وار نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارا دشمن ہمارے سامنے آ کر نہیں لڑتا، چھپ کر وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کر۔ اس نے کہا یا علی آپ حملہ کیجئے۔ کہا یہ علی کی توہین ہے کہ علی پہلے حملہ کرے۔ تاریخ لکھتی ہے اس نے علی پر حملہ کیا، اس کی تلوار چھوٹ گئی، تلوار گری۔ اب علی چاہتے تو اس کو مار سکتے تھے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا چلوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مجھے بھی لطف آئے، آپ کو بھی لطف۔ ایک جنگ میں علی علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کو جب قابو کر لیا نا، قابو کر لیا، اس نے بھی بڑا مارا تھا مسلمانوں کو۔ خدا کی قسم میں نے اس جنگ کا ایک جملہ پڑھا ہے۔ اس جنگ میں کیا منظر ہوا کہ علی علیہ السلام کو دیکھ کے وہ بھاگ رہے تھے تو مسلمانوں کی فوج میں ایک بندہ تھا جس کا قد بڑا تھا، لمبے قد والا تھا۔ اس نے دیکھا یہ بندہ علی سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، میں کیوں نہ اپنے نمبر یہاں پہ بناؤں۔ اب اس نے اس بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ اب بھاگتے ہوئے کافر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ
علی کی بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگنا توہین ہے. علی کبھی بھی بھاگنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. اب وہاں پہ منظر عجیب ہو گیا. پہلے کافر آگے تھا, اب اس نے اپنے گھوڑے کو یوں کر کے واپس موڑا نا جب, تو بات الٹ ہو گئی. اب مسلمان آگے ہے, کافر پیچھے. اب یہ گھوڑے کو بگاتا بگاتا وہاں پہ ہے جہاں میرے مولا علی تھے. آ کر کہا یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں. یہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے خدا کی. ہم تو ہمارے اپنے اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں, اتنا مرتبہ ہے. مجھے سید نے حکم کیا ہے کہ 8 محرم کو میں نے صفین پڑھنی ہے, تو انشاءاللہ آئیے گا, میں بتاؤں گا کہ صفین میں تھا کیا. تو عزیزان گرامی قدر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خیبر میں علی نے اس کو موقع دیا کہ بچ جا علی کی تلوار سے. اور لوگ یہ کہتے ہیں نا, جو ذہنوں میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ ذوالفقار کا کمال تھا, ذوالفقار کا کمال تھا, علی کا کوئی کمال نہیں تھا, یہ ذوالفقار کا کمال تھا. ایسا ہرگز نہیں. کیونکہ جنگ میں جب علی کے سامنے علی کا دشمن آیا تو اس نے بھی علی سے یہ کہا, یا علی آپ کا کیا کمال ہے, یہ تو ذوالفقار کا کمال ہے. آپ ایسا کریں علی, میری تلوار آپ لیں اور ذوالفقار مجھے دیں. علی نے یوں کر کے زمین پہ شاید ذوالفقار کو رکھا. جملہ سنیے گا اگر لطف لینا ہے. اس نے آگے بڑھ کے نا اس ذوالفقار کو زور سے اٹھانے کی کوشش کی. اس سے ذوالفقار نہ اٹھا. یا علی یہ کیا وجہ, مجھ سے تو یہ اٹھائی نہیں جا رہی. علی نے کہا کہ علی نے تجھے ذوالفقار دی ہے, ید اللہ والے ہاتھ نہیں دیے. تو ہم یہ عزیزان گرامی قدر چھوڑیں, یہ 4 دن باقی ہیں اس عشرے کے. آؤ ان مجالسوں میں آؤ, اس ذکر میں آؤ, پیغمبر اکرم کی اولاد کو ان کا پرسہ دو, وہ آپ سے راضی ہوں گے. ہم نہیں کہتے ماتم کرو, چھریاں مارو, زنجیر زنی کرو, نیاز کھاؤ, کچھ بھی نہ کرو, فقط اس کو راضی کرنے کے لیے آ جاؤ. خدا کی قسم, خیبر والوں نے کربلا میں علی کا بدلہ حسین کے اصغر سے لیا ہے. میرے پاس اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں ہے. جگر پھٹ جاتا ہے جب حسین کا اصغر پڑا جائے. میں بڑے آرام کے ساتھ, جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے نا, جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بالخصوص میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ کبھی اپنے بچے کو سامنے رکھ کر کبھی سوچنا کیا اصغر اس قابل تھا کہ اس کو 3 پھلا تیر مارا جاتا. میں نے آج 2 بہن بھائیوں کا مصائب پڑھنا ہے, عزاداران امام مظلوم کربلا. اگر رونا ہے تو ایک جملہ تھوڑا سا آسان کر دو. عزاداروں, کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ مقتول 6 ماہ کا ہو اور قاتل 34 سال کا ہو؟ عزاداران امام مظلوم کربلا, میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ قیدیوں کا قافلہ لٹا ہوا پہلے دن کوفہ میں پہنچا ہے نا, تو بیویوں نے سن رکھا تھا کچھ قیدی ہیں جن کا تماشا نعوذ باللہ دکھایا جا رہا ہے. ایک خاتون تھی, ضعیفہ خاتون, جو کچھ خواتین کے ساتھ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے. اس نے کیا دیکھا, کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں, اور دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں جن پہ سر بلند ہے. وہ ضعیفہ ہر نیزے کے قریب آتی گئی, سروں کو دیکھتی رہی. اس نے سب سے پہلا سر دیکھا, خدا لعنت کرے سنان بن انس پہ جس نے اٹھا رکھا تھا. اس نے پوچھا اس میں کس کا سر ہے؟ تو کمینہ کہتا یہ باقی تھا ہماری حکومت کا. کہا نام کیا ہے اس کا؟ کہا اس کا نام ہے حسین ابن علی. کہا نیزہ جھکا, ہر آنکھ رو رہی ہے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کر. کہا نیزہ جھکا, میں بڑی محنت سے ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کہا اس کا سر جھکا, عزاداروں نیزہ جھکا. ضعیفہ نے میرے مولا حسین کے سر کو لیا, پوچھا اس کا قصور کیا تھا؟
کمینہ کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ضعیفہ نے اپنی رضا کے دامن سے مولا کے ماتھے کو صاف کیا, خون کو صاف کیا, ماتھے پہ سجدے کے نشان کو دیکھ کر رو کر کہتی ہے تو کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ حالت نماز میں قتل ہوا ہو. ضعیفہ دوسرے نیزے کے قریب آئی. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا پوچھا اس نیزے پہ کس کا سر ہے؟ کمینہ کہتا ہے یہ باغی کی فوج کا سالار تھا. کہاں نیزہ جھکا؟ عزادارہ جب نیزہ جھکا نا, ضعیفہ نے میرے مولا عباس کے سر کو دیکھا, رو کر کہتی ہے بیبیوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اگر اس کو لڑنے کی اجازت مل جاتی تو یہ حسین کو باغی نہ کہتے. یہ آگے بڑھی, پوچھا اس پہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ باغی کا 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا تھا. علی اکبر کے سر کو لیا. کہا مجھے یوں لگتا ہے جیسے محمد کا گرانہ اچاڑ دیا ہو. جناب قاسم کے نیزے کے قریب آئی. کہا کس کا سر ہے؟ کہا یہ باغی کا 13 سال کا بھتیجا تھا. ضعیفہ مجھے یوں کہتی ہے جیسے کسی ماں کے بیٹے کی بارات. اب میں زیادہ طول نہ دوں, وہ جملہ کہوں جس کے لیے عزادارو محنت کر رہا ہوں. اب ضعیفہ کافی دیر تک اپنی آنکھوں کے آبرو ہٹا کر دیکھتی رہی. عزادارو نیزہ بڑا تھا کہ نیزے کے اوپر سر چھوٹا تھا. عزادارو نیزہ بڑا تھا, نیزے کے اوپر سر چھوٹا تھا. ضعیفہ نے کہا اس کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ بھی باغی تھا؟ کہا یہ باغی نہیں تھا, یہ باغی کا 6 ماہ کا بچہ تھا. کہا ذرا نیزے کو جھکا. عزادارو نیزہ جھکا. ضعیفہ نے علی اصغر کے سر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا. کہا بیویوں میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. ضعیفہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا پالنے والے کاش اس بچے کی ماں اور اس کی موت دیکھنے سے پہلے مر گئی ہو کہ سامنے سے آواز آئی ضعیفہ وہ دیکھ میں ابھی زندہ ہوں. اجرکم اللہ, یہی حق ہے رونے کا. ضعیفہ کہا دعا کرو کاش اس بچے کی ماں اس کی موت دیکھنے سے پہلے کہ بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. کہا ضعیفہ میری 2 اولادیں ایک کربلا میں بائی کے کام آ گئی, دوسری بہن کے ساتھ شام جا رہی ہے. بس عزادارہ نے امام مظلوم کربلا جب میرے قریب مولا نے حل منا سر ینصرنا کی صدا بلند کی, کیونکہ معصوم کا استغاثہ تھا. معصوم نے سنا, خود کو جھولے سے زمین پر گرایا. وہ جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں خدا ان کو سلامت رکھے. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرایا. جناب رباب نے یہ منظر دیکھا. کہا شاباش علی اصغر, اصغر تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی, تو اپنے بابا کی مدد کے لیے تیار ہے. کہا اما فضا ذرا میرے مولا حسین کو بلائیے. جب حسین آئے کہا مولا میرے پاس صرف یہی قیمتی سرمایہ ہے, میرا اصغر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. مولا ذرا میرے اصغر کو بھی میدان میں لے جائیے. جناب حسین مولا کہتے ہیں رباب میں سمجھتا ہوں وہ ماؤں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں, میں تیرے اصغر کو نہیں لے جاتا. کہا مولا وہ میرے کروڑوں اصغر تیری چوٹی پر قربان, مولا میرے اصغر کو لے جا. عزادارو جب کہا نا کہ میرے اصغر کو لے جا, اب حسین نے ارادہ کیا علی اصغر کو لے کر چلنے کا. کہ جناب رباب کہتی ہے مولا کچھ دیر کے لیے مجھے اصغر نے. جناب حسین نے جناب رباب کے حوالے علی اصغر کو کیا. اللہ جانے کہاں سے چھوٹا سا تیر, چھوٹی سی کمان ماں نے اصغر کو باندھ کر کہا اصغر تو چھوٹا ہے, اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا اور مجھے سیدہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. عزادارو اللہ جانے اس بچے نے کیا کہا کہ پہلے جناب رباب روئی ہے, پھر جناب رباب مسکرائی ہے. پوچھا میرے مولا حسین نے رباب ماں بچے کی آواز کو پہچانتی ہے, کیا کہا تو نے اصغر سے؟ اور اصغر نے کیا کہا؟ کہا
مولا میں نے اصغر کو اتنا کہا کہ تو چھوٹا ہے میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. میرے اصغر نے کہا ماں اگر آج دشمن کی فوج وہ منہ چھپا کر نہ روئے تو مجھے اصغر نہ کہنا. عزادارو جب حسین مولا لے کر چلے کہ سامنے 4 سال کی سکینہ آ گئی. کہا بابا باہر بڑی گرمی ہے, بابا دھوپ سخت ہے, بابا ذرا رکیے. ایک چادر لا کر اصغر کے منہ پر دی. حسین اصغر کو پانی پلانے جا رہے ہیں کہ ادھر سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا. کہا 3 دن سے میرا اصغر سویا نہیں, وہ 3 دن سے پیاسا ہے. میرے اصغر کو بابا پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں. تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کر لو, جتنا کھیلنا ہے کھیل لو. جب میرا اصغر آ جائے تو اس کی نیند کو خراب نہ کرنا. وہ میں کہا کرتا ہوں حسین کی سکینہ وہ تیری اپنی قسمت. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کوئی خام نہ دے آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے. یہی حق ہے رونے کا عزاداران امام مظلوم کربلا. حسین اصغر کو لے کر چلے. کہا ظالموں میں تمہارا قصوروار ہو سکتا ہوں, یہ تو میرا 6 ماہ کا بچہ ہے, اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. یہ 3 دن سے پیاسا ہے, اس کے لیے پانی دے دو. عزاداروں کسی کمینے نے کہا حسین پیاس خود کو لگی ہے, بہانہ بچے کا بنا رہا ہے. کہا ظالموں یہ میرا بچہ ہے, یہ پیاسا ہے کہ باپ کے ہاتھوں پہ یہ اصغر تڑپا. کہا بابا میں کوئی عیسیٰ سے کم تو نہیں ہوں, بابا ذرا مجھے کربلا کی زمین پر سلا. بابا میں ان سے خود پانی مانگتا ہوں اور میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ جانے میں یہ جملہ مصاحب کا کس طرح پڑھ سکوں گا اور آپ کس طرح سن سکیں گے. عزاداروں میرے مولا حسین نے علی اصغر کو چاہا کہ کربلا کی زمین پر رکھو, اصغر کو اٹھا لیا, پھر چاہا رکھو. حسین کہتے ہیں اصغر وہ تیرا بدن بڑا نرم ہے, کربلا کی زمین بڑی گرم ہے. حسین سے اصغر کہتے بابا ایک دفعہ ذرا مجھے کربلا کی زمین پر رکھیے. عزادارو جب حسین مولا نے رکھا اس انداز سے تڑپا ہے حسین کا علی اصغر کہ کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آئی العطش العطش, ہائے پیاس, او میں پیاسا ہوں. ادھر عمر ابن سعد کہتا ہرملا تیر چلا ورنہ فوج میں بغاوت پھیل جائے گی. عزادارو اس نے کمان میں تیر رکھا, اس کا نشانہ خطا ہوا, اس نے دوسرا نشانہ لگایا, اس کا نشانہ خطا ہوا. عمر ابن سعد کہتا ہرملا وہ تیر نشان ہے کہ مچھلی پانی سے باہر آئے, تو اس کی آنکھ کا نشانہ لے, تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا, تیرا نشانہ خطا کیوں جا رہا ہے. یہ ہرملا کہتا ہے جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں کوئی کالے بھرکے والی بیوی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے ظالم اوے اپنا تیر دے میرا شریر. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو. ہرملا اپنا تیر دیکھ, ہرملا میرا صغیر دیکھ, میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے جن کا دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا. عزادارو اب اس کمینے نے کمان میں وہ تیر رکھا جو جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. ادھر اس کمینے نے کمان میں تیر رکھا, ادھر علی اصغر کی ماں خیمہ کے در پر آئی, کبھی ہرملا کے تیر کو دیکھتی ہے, کبھی اپنے صغیر کو دیکھتی ہے, کہتی اصغر ہرملا کا تیر بائیں طرف آ رہا ہے, اصغر ہرملا کا تیر دائیں طرف آ رہا ہے. اصغر خود کو بلند کر, اصغر تیرے حصے کا تیر اگر تیرے بابا کو لگا یا سیدہ اصغر.
علی اصغر اگر تیرے حصے کا تیر تیرے بابا کو لگا، اصغر میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ عزادارو ادھر سے تیر کا آنا تھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نے بلند کیا۔ عزادارو اصغر کی گردن کو چیرنا ہوا تیر حسین کی کلائی پہ لگا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا سے باندھ کے کہتا بابا وہ میری ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔